ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ارشاد فرماتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا. پھر اچانک یہ حدیث یاد آئی کہ ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، تھوڑا سا ایسے ہو، اور میں نے تو ایسے کہہ دیا. تو فرمان لگے ہو سکتا ہے کہ حضور نے یوں فرمایا ہو یا یوں فرمایا. فوراً اس کی جو ہے نا تبدیلی الفاظ ذکر کر دیے کہ تاکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک پر جھوٹ کے زمرے میں نہ ہوں. حالانکہ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کا نام ہے صاحب الوسادہ. نبی علیہ السلام کا تکیہ مبارک ان کے پاس ہوتا. حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو تکیہ نبی پاک علیہ السلام کو ٹیک لگانے کے لیے دیتے. صاحب النعلین، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لاتے تو یہ صحابی جوتیاں اپنے پاس محفوظ رکھتے کہ جب رسالت امام علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لے جائیں گے تو میں جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے پاؤں میں پیش کروں گا. اور ان کا نام ہوتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کے گھر کے بندے ہیں اور پہلے صف کے نمازی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارا چھوٹا چھوٹا ٹولیوں میں لشکر بھیجتا ہوں، اس کام کے لیے جاؤ، اس کام کے لیے جاؤ، اور کبھی میں خود کہیں تشریف لے جاتا ہوں تو پیچھے تمہارا امیر مقرر کر دیتا ہوں کہ مشورہ کر لیں، اس کو امیر رکھ لیں. فرمان لگے کہ اگر میں کبھی بغیر مشورے کے تمہارا امیر مقرر کروں نا تو عبداللہ ابن مسعود میرے صحابہ میں اس درجے کا عالم اور فقیہ ہے کہ میں اس کو بغیر مشورے کے تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 خوش نصیب صحابہ میں شمار کیا ہے جن کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن کریم ان سے سمجھو اور ان سے پڑھو. تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. استقرأوا القرآن من 4، فرمایا 4 بندوں سے قرآن کریم پڑھو. ان صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی پاک علیہ السلام نے شمار فرمایا. اچھا، اس حدیث پاک سے بھی سمجھ آتا ہے کہ صحابہ بھی عربی ہیں، نبی پاک علیہ السلام بھی عربی ہیں، اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہے. پھر بھی فرمایا کہ اس سے پڑھو. کیا مطلب؟ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم اساتذہ کے بغیر نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تشریح اساتذہ سے، ماہرین سے پوچھے بغیر اپنی طرف سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ایک عجیب روش چلی ہوئی ہے، لوگ خواہ مخواہ سے قرآن پاک کی تفسیر اٹھا کر اپنی طرف سے شروع ہو جائیں گے. بس اردو زبان میں جو چیز سمجھ آ گیا بندہ مفسر بن گیا. ایسا نہیں ہے. ہم تو عربی نہیں ہیں. صحابہ کرام کی زبان بھی عربی تھی، قرآن کریم کی زبان بھی عربی تھی، پھر بھی پڑھانے والے موجود ہیں. تو ہم تو اجمی ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں سمجھ کے ٹھیک انداز میں پڑھنا چاہیے. اچھا، ایک جملہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. قرآن کریم کے الفاظ عربی میں، ترجمہ اردو میں. جب لفظ پڑھنے کے لیے ہم قاری کے سامنے بیٹھتے ہیں، حافظ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ آپ ہمیں لفظ پڑھا دیں، تو مجھے بتائیں جب اس کا مطلب سمجھنا ہوگا تو عالم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مفسر اور محدث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہم خود سمجھ لیں گے، لفظ آپ پڑھا دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب الفاظ پڑھنے کے لیے تو بندہ کسی کے سامنے بیٹھے اور ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کے لیے ماہرین کی ضرورت نہ دیکھے.